آج ایک ایسی شخصیت موجود ہے ماشاءاللہ کہ جن کا کتاب سے بہت گہرا تعلق ہے، کتب بینی سے بڑا تعلق ہے، درس و تدریس سے بہت تعلق ہے، تحقیق سے بڑا تعلق ہے، تصنیف و تالیف سے تعلق ہے، بڑا شائستہ انداز رکھتے ہیں۔ اور جو خوبی میں نے ان میں دیکھی وہ یہ کہ علم دین، عصری علوم کے ساتھ ساتھ اردو ادب پر، فارسی ادب پر بھی اور پنجابی ادب میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس کے حوالے سے ماشاءاللہ بڑی دسترس رکھتے ہیں اشعار پر۔ تو ایک ایسی شخصیت ماشاءاللہ موجود ہے جو شیخ الحدیث ہے، حضرت علامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جنہیں آپ دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب ماشاءاللہ آج میرا آپ سے ایک بہت دیرینہ تعلق ہے، جی، یو ٹی وی سے بھی پہلے کا تعلق ہے اور اس میں بھی کئی سال پہلے کا ہے ماشاءاللہ۔ احسن نوید نیازی صاحب کہاں پیدا ہوئے؟ رئیس بھائی میری پیدائش ہوئی ہے میاں والی میں، صوبہ پنجاب کا شہر ہے میاں والی، اور یہ جو میرے نام کے ساتھ نیازی لگتا ہے یہ میری کاسٹ ہے۔ ہم ددیال کی طرف سے درگاہی خیل ہیں اور ننیال کی طرف سے پنو خیل ہیں، تو یہ سب کاسٹ ہے، درگاہی خیل، پنو خیل، یہ سب کاسٹ ہیں، اور مین کاسٹ جو ہے وہ نیازی ہے۔ پٹھان ہوں میں اور میاں والی میں میری پیدائش ہوئی۔ اچھا پٹھان، تو نیازی جو ہے شاہ نیاز رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نسبت ہے یا کوئی اور کوئی نسبت؟ یہ نسبت تو خاندان کی نسبت ہے، خاندان کی کاسٹ کی نسبت ہے، یہ پٹھان شاہ نیاز رحمۃ اللہ علیہ سے بھی جو نسبت رکھتے ہیں وہ بھی نسبت رکھنے والے بھی نیازی کہلاتے ہیں، لیکن جو ہے وہ یہ تصوف کی نسبت نہیں ہے، یہ خاندان کی، قوم کی نسبت۔ تو آپ کی جو ابتدائی حالات زندگی ہے اس کے حوالے سے ہم چاہتے ہیں۔ اچھا، میں ایک دلچسپ بات یہ بیان کرتا ہوں کہ میرا جتنا تعلق تعلیم سے اب ہے اور جیسا شغف ہے کتاب سے مطالعے سے، جب میں پیدا ہوا تو بچپن میں میرا ایسا شوق پہلے نہیں تھا، تو مجھ سے جب پوچھتے تھے نا گھر والے کہ بھائی آپ جو ہے وہ پڑھو گے، تو میں کہتا تھا پڑھوں گا نہیں، پڑھاؤں گا نہیں۔ میرے والد صاحب تو میرے والد ماجد جو ہے وہ جب مجھے اس پر کہتے نا بعض اوقات کہ آپ پڑھو گے، تو میں کہتا تھا نہیں، تو پھر وہ کہتے تھے اگر پڑھو گے نہیں تو گدھا گاڑی چلانی پڑے گی، تو میں کہتا تھا چلا لوں گا، پڑھوں گا نہیں۔ تو اب وہ پہلے تو انہوں نے مزاح میں لیا، اس کو لائٹر موڈ میں لیا، لیکن جب یہ چند بار ایسا ہوا نا تو انہیں تشویش ہوئی کہ یہ بچے کے ذہن میں کیا یہ بات ہے، تو پھر انہوں نے کسی سے مشورہ کیا، تو انہیں کسی نے بتایا کہ جناب ان کا جو میرا جو نام تھا پہلے والد صاحب نے رکھا تھا نوید عالم۔ نوید عالم، عالم خان ہمارے دادا کا نام تھا، تو ان کی نسبت سے انہوں نے رکھا تھا نوید عالم۔ تو انہوں نے کسی کو بتایا تو انہوں نے آگے سے کہا کہ یہ جو بچے کا نام آپ نے رکھا ہے نا نوید عالم، تو یہ آپ نام تبدیل کر دیں تو یہ بچہ جو ہے اس کے مزاج میں تبدیلی آ جائے گی۔ تو انہوں نے پھر اس وقت جو ہے وہ میرا نام جو ہے وہ آگے سے عالم ہٹا دیا اور کر دیا احسن نوید۔ یہ والد صاحب نے نام رکھا، احسن کام کیا انہوں نے، یہ انہوں نے رکھا، اور لفظ محمد میں نے خود لگا لیا برکت کے لیے سرکاری ساتھ و سام کی، تو یوں میرا نام ہو گیا محمد احسن نوید نیازی۔ عربی میں خان نہیں آیا کہیں؟ جی خان ہے اس میں، لیکن خان ہے، لیکن وہ اختصاراً نہیں، وہ اختصاراً جو ہے وہ اتنا طویل ہو جاتا ہے، لوگوں کے لیے دقت ہوتی ہے۔ مجھے اس کے بعد ایسی کایا پلٹ ہوئی، ایسا شوق ہوا علم کا اور ایجوکیشن کا کہ بچپن میں پاکٹ منی ملتی ہے نا، تو میں اس پاکٹ منی سے بھی چیز خریدنے کی بجائے جو ہے وہ ایک ریڈی والا گزرتا تھا کہانیوں کی کتابیں لے کر، تو میں اس سے وہ کہانیاں خرید لیتا تھا اور وہ پڑھتا تھا۔ تھوڑا سا جیسے عمر بڑھی تو جو ہے وہ میں نے ماہنامہ ایک ہوتا تھا تعلیم و تربیت، وہ لینا شروع کر دیا، ماہنامہ پھول، ماہنامہ نونہال، یہ لینے شروع کر دیے۔ پھر تھوڑا سا اور شعور آیا تو ماہنامہ رضائے مصطفیٰ، تو میں نے یہ اخبارات، رسائل، مجلات، یہ کتابوں مطالعاتی ذوق جو ہے ابتدان ہی ہو گیا بچپن میں ہی، اور ایسا ذوق ہوا، ایسا ہوا کہ میرے نانا مرحوم جو ہے ان کا اپنا ایک کتابوں کا ذخیرہ تھا، ان کا اپنا ایک کتب خانہ لائبریری تھی، یعنی گھر کے اندر اوپر چھت پہ پورا کمرہ تھا جو وہ بھی ماشاءاللہ اس سے وابستہ رہے، ان کی کتابوں سے بھرا ہوا تھا۔ تو وہ میں ان کی کتابیں اٹھا کے پڑھتا رہتا تھا۔ اب مجھے سمجھ تو ظاہری بات ہے بچہ تھا نہیں آتی تھی، وہ اللہ نے فضل فرمایا مجھ پہ، اللہ کی توفیق یا حافظے کے والے سے، کہ میں جب کلاس 4 میں پڑھتا تھا نا تو میں ایک دن ایسے راستے میں جا رہا تھا، تو چلتے ہوئے میں نے دیکھا ایک ڈائری کسی کی گری ہوئی تھی، کسی راگیر کی گر گئی ہوگی، تو میں نے اٹھا لی، تو وہ میں نے ڈائری اٹھائی تو وہ ساری ڈائری اشعار سے بھری ہوئی تھی، اس میں وہ بھی کوئی صاحب ذوق تھا، اشعار لکھے ہو۔ تو جیسے میں نے ڈائری کھولی تو جس صفحے پہ میری نظر پڑی ہے سب سے پہلے، تو اس پہ ایک شعر لکھا ہوا تھا، وہ شعر میرے ذہن میں بیٹھ گیا، وہ مجھے آج تک یاد ہے۔ کیا ہے وہ؟ میں نے کہیں دیوان وغیرہ میں کہیں نہیں پڑھا، ہمیں سنا دے وہ شعر۔ تو وہ میں بعض کا طلبہ کو بھی کہتا ہوں، جب وہ کوئی ہنس رہا ہو نا، میں پوچھتا ہوں کیوں ہنس رہے ہو، تو وہ اگر آگے سے کہتا ہے جی نہیں ایسے ہی ہنس رہا ہوں، تو میں پھر یہ شعر سناتا ہوں، تو پھر بتاتے
आदमियों के मैंने उस वक्त पढ़ा था, उसमें लिखा था राज वो हमसे कोई छुपाता है, राज वो हमसे कोई छुपाता है, बेसबब यूं ही कोई मुस्कुराता है। कहने इब्तदाई तालीम जैसे आपने मिडिल किया, प्राइमरी मिडिल किया, सेकेंडरी, क्या उसकी सूरत हाल रही? फिर मैट्रिक में क्या सब्जेक्ट आपने इंतखाब किया उसके हवाले से भी? मैंने जो है वो एलियंस पब्लिक स्कूल हमारे करीबी था, तो पहले जो है वहाँ पर जो है वो तालीम का सिलसिला रहा, उसके बाद गवर्नमेंट कॉम्प्रिहेंसिव हाई स्कूल, उसमें जो है वो तालीम का सिलसिला रहा, फिर उसके बाद जो है मैंने MA किया, मास्टर्स किया, MPhil किया और PhD भी जो है मतलब मैं कर रहा हूँ। मेरा जो कर लिया आपने? MPhil मैंने कर लिया और PhD भी कर लिया। मैट्रिक में मैंने साइंस लिया था, PhD कर लिया, PhD का जो है वो डिग्री अभी अलाउट नहीं हुई, मतलब मैंने जो डॉक्टर मुफ्ती अहसन नवीद नियाजी इंशाअल्लाह करीब जो है कि जो हमारे वालिद माजिद हैं अल्लाह ताला उन्हें दराज़ी उम्र बिलखैर अता फरमाए, तो वो बचपन में जब छोटे थे, जिस उम्र की मैं बात कर रहा था, तो वो लेकर आए स्क्रैबल लेकर। हाँ, गेम होता वो। गेम है। अब वो हम स्क्रैबल इस तरह खेलते थे, वो रखते थे कि भाई इंग्लिश के जो आप वर्ड हैं वो आपने बनाने हैं, उसके अंदर फिर दूसरे ने वो बनाना है, कोई हर्फ उसके अंदर जो आ रहा है उसी अल्फाबेट्स होते हैं उसके अंदर, अल्फाबेट से लेटर्स। वो बचपन से उन्होंने इस तरह रखा ना, तो मेरा बचपन से ही रुझान जो है वो हो गया ये इल्म की तरफ, अदब की तरफ। एक चीज़ गोशा रह गया, आपने बचपन की बात बताई, तो मशागिल क्या रहे? और मशागिल में फिर हम पूछना चाहेंगे खेल कूद की तरफ भी कोई रुझान रहा? बिल्कुल। निसाबी माशाल्लाह मैं आपको इसी तरह स्मार्ट देख रहा हूँ गुज़िश्ता कोई 25 साल से। माशाल्लाह निसाबी सरगर्मियों के साथ जो है वो हम निसाबी सरगर्मियाँ थी, को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी थी, और खेल की जहाँ तक बात है तो क्रिकेट का शौक़ था बचपन में। तो हम जहाँ रहते हैं तो वहाँ पर सारे हम लोगों के ही घर हैं, यानी चचा वगैरह के, और हमारे अपनी फैमिली के ख़ानदान के सारे उस एरिया में। तो वहाँ पर जो है वो पहले एक कहीं पर भी बॉल चली है आसानी से मिल जाएगी आसानी, कहीं पर भी आप शॉट ओपनली। ये नहीं होगा कि आपको पता है यहाँ तो कराची में फ्लैट सिस्टम है, कहीं चली गई तो बच्चे भाग जाते हैं कि यहाँ से तो अंकल बहुत डांटते हैं। बॉल कहीं जाती नहीं थी, वजह उसकी ये थी कि जो है वो हमारा एक दादा का एक बाग था, अब तो खैर वो तकसीम हो गया, उस वक्त वो बाग था और उसके साथ जो है ग्राउंड बना हुआ था। तो हम असर के बाद जो है वो सारे कज़न इकट्ठे हो जाते थे वहाँ पर, और चचा वगैरह भी इकट्ठे हो जाते थे। तो हम लोग क्रिकेट खेलते थे और जो चचा वगैरह हैं वो नेट लगाकर वो वॉलीबॉल खेलते थे। तो ये था हम निसाबी सरगर्मियों में जो है वो मेरा स्कूल लाइफ में ही बहुत ज़्यादा रुझान था तालीम के साथ। अव्वल तो अल्लाह के फजल से मैं टॉपर रहा क्लास के अंदर भी, फिर उसके साथ हमने सारी सरगर्मियाँ, फिल बदी तकरीर, इंग्लिश डिबेट, बैतबाजी में मैंने स्कूल लाइफ में 3 साल डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है माशाल्लाह। इंग्लिश डिबेट में मैंने स्कूल लाइफ में 3 साल डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है। वालिदैन के साथ साथ आपने नाना हुजूर का जिक्र किया, तो और वो असातिज़ा कौन है कि जिन्होंने मुफ्ती अहसन नवीद नियाजी बनने में मदद जी? एक तो जो है वो स्कूल लाइफ के अंदर जो है वो हमारे एक टीचर थे जो हमारे क्लास टीचर भी थे, और जिनके पास मैंने क्लास 7 से लेकर मैट्रिक तक वो हर साल हमारे क्लास टीचर होते थे। उनका जिक्र ज़रूर करूँगा, मोहतरम जनाब सर रियाज अहमद भेरवी साहब। अच्छा, वो भेरा शरीफ में उन्होंने 2 साल पढ़ा हुआ था, और अल्लामा तौन बंदालवी साहब रहीमुल्लाह के शागिर्द भी थे। मुकम्मल नहीं कर पाए थे अपनी तालीम, दीनी तालीम का सिलसिला, लेकिन इंतहाई कम्पिटेंट, बहुत ज़बरदस्त। वो हमारे इंग्लिश के टीचर थे बेसिकली, और स्कूल के अंदर भी जो है ना उन्होंने बहुत महमेज़ किया, मुझे इस तरफ जो है बढ़ाया, ये बैतबाजी के हवाले से, अदबी मुकाबला जात के हवाले से, तकारीर के हवाले से मुझे लेकर जाते थे। मुझे कहते नहीं, हम निसाबी सरगर्मियों आप हमेशा से वो शुरू से रहा, और वो जो ये जो कॉन्फिडेंस है ना, जो खुद एतमादी है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फजल है, उसके जो असबाब हैं दुनिया आलम में असबाब है ना, ज़ाहिरी असबाब में से एक बड़ा सबब ये भी है कि वो बचपन से ही जो है वो एक तो घर का माहौल, और फिर जो असातिज़ा जिस तरह के मिले और जिस तरह उन्होंने मोटिवेट किया, और बचपन से ही स्टेज जो है वो हमने फेस की है आगे लोगों को शुरू से। तो इसी वजह से हमें मीडिया पे भी जब मैं आया तो मुझे कोई कभी पहली दफ़ा में भी प्रेशर महसूस नहीं हुआ, ना कैमरे का प्रेशर महसूस हुआ, क्योंकि मुझे बचपन से ही आदत थी स्टेज पे स्पीच करने की, लोगों को फेस करने की, तो इसलिए वो कोई मुझे झिझक इस तरह की या हेजिटेशन वगैरह नहीं थी। तो ये बड़ा रहा। वालदा जो है वो, वालदा का भी जो है बड़ा दखल है, वालदा की दुआओं के अलावा जो है वो तालीम तरबियत जो है। वैसे मैं नाना के पास रहता कितने बहन भाई हैं माशाल्लाह? हम लोग जो है वो 3 भाई हैं। 3 भाई हैं, मैं सबसे बड़ा हूँ। और ये जो अभी शेर व अदब की दीगर जो भाई हैं वो भी इल्म दीन की तरफ हैं या क्या? हमारे ख़ानदान में जो है वो सिर्फ मैं ही इस तरफ आया, पूरा ख़ानदान जो है वो हमारा कोई भी दीनी तालीम की तरफ नहीं था, मेरे नाना समेत। आपने इतना कर लिया कि बहुत सारों का कफ़ारा अदा हो गया होगा। जो है वो अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए, और जो है वो ज़रिया नजात बनाए मेरे लिए भी और जो है मेरे मुतल्लिकीन के लिए भी। लेकिन मैं जो है ये बाई चॉइस आया, ये जो इल्म दीन की बड़ा कमाल हो गया ये कि आप उस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पे असरी तालीम को अहमियत दी जाती है, ये तरजीह दी जाती है, और फिर पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो सबका, उसमें से एक शख्स का इधर निकल कर आना और फिर उसमें माशाल्लाह कामयाबी हासिल करना एक बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ बड़ी कामयाबी। एक चीज़ और,
کسی بھی شخص کے لیے دنیاوی تعلیم حاصل کر لینا یا علم دین کا حاصل کرنا یہ دو مختلف باتیں ہیں. بہت کم ایسے اتفاقات دیکھنے میں آتے ہیں کہ ایک شخص دنیاوی تعلیم سے بھی جیسا آپ نے بتایا کہ ایم فل تک گئے, پھر آپ پی ایچ ڈی کے لیے بھی زیر کوشاں ہیں اور وہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گا, اور پھر آپ اس طرف درس نظامی, پھر تخصص, اور پھر یہ ساری چیزیں کیسے ممکن ہوا اور کیسے مینیج کیا آپ نے؟ اس میں اصل میں تو یہ جو ول پاور ہے نا, اللہ نے انسان کو ایسی چیز دی ہے کہ اس کے زور پر انسان کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ کون سا عقدہ ہے جو واہ ہو نہیں سکتا, ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا. اب جو ہے وہ اصل میں ایک تو بات ہوتی ہے ویژن کی, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جس طرح کے ماحول میں میں نے پرورش پائی ہے, تو اس ماحول میں پرورش پانے والا ویسے بھی اس میں ویژن جو ہے اس کا براڈ ہو ہی جاتا ہے. تو وہ شروع سے ویژن ایسا تھا جس کی وجہ سے میں نے دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم کو بھی رکھا. عصری تعلیم جو مسجد تھی قریب ہی, اور وہ وہاں کا سب مرکز بھی تھا جامعہ شمع صدیقیہ, تو وہاں وہ میرے ابتدائی استاد بھی جن سے میں نے شروع کیا تھا وہ حضور محدث اعظم پاکستان علامہ سردار احمد صاحب رحمہ اللہ کے براہ راست شاگرد رشید تھے. مفتی میاں محمد صاحب رحمہ اللہ وصال فرما گئے. تو میں جب حاضر ہوتا تھا ان کی خدمت میں, تو ایک تو جو ہے وہ کمال شفقت فرماتے تھے. میں جب دست بوسی کرتا تھا تو جو ہے وہ گھٹنوں کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرتا تو وہ نہیں لگانے دیتے تھے. دوسرا وہ مجھے اپنی چارپائی پہ بٹھاتے تھے, اور پاؤں کی طرف پائنتی بھی نہیں بٹھاتے تھے, اس طرح سرہانے کی طرح بٹھاتے تھے. اور پھر جو ہے وہ شفقت فرماتے, پھر لیکن مجھے ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ یار تم معلوم کرو کہیں تم لے پالک تو نہیں ہو. وہ خاندان کی وجہ سے کہ وہ بیک گراؤنڈ جو ہے فیملی کا وہ ہے, اور وہ الگ ہے, اور تم ادھر جو علم کی طرف دین کی طرف اس طرف. تو کہتے تھے, خوش طبی کرتے تھے, تو وہ کہتے تھے کہ جو ہے یہ لے پالک تو نہیں ہو, آپ معلوم کرو, دریافت کرو. تو پھر میں ان کو کہتا تو نہیں حضرت ایسا نہیں ہے. پھر ایک دن ان کو میرے جب نانا کا پتہ چلا نا, تو پھر انہوں نے کہا اچھا یہ آپ کو آپ کے نانا کی طرف سے ملی کہ آپ اگر عالم دین نہیں ہوتے, مفتی نہیں ہوتے, تو ہم کس کیٹیگری میں آپ کو دنیاوی ظاہر ہے ایک تعلیم اور بیک گراؤنڈ جو آپ نے بتایا, ہم کیا ہوتے آپ پھر؟ اچھا رئیس بھائی, ایک بات یہ ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پہ راضی رہنے والا بندہ ہوں. میں کبھی اس طرح کا سوچتا ہی نہیں ہوں. ایک ہوتا نا کہ بندہ کبھی کبھی اوور تھنکنگ کرتا ہے, کبھی یہ نہیں ہوتا تو یہ ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوتا تو ایسا ہوتا. تو میں اللہ کا شکر ہے مجھے نا کبھی میں گلٹی فیل نہیں کرتا کہ میں نے, یعنی یہ جیسے کہا نا کہ یہ میں نے بائی چوائس آیا اس طرف, میں دین کو چوائس اختیار کیا ہے نا. اب جب میں نے بائی چوائس اختیار کیا تو میں کمیٹیڈ ہوں اس کے ساتھ, یہ میری کاز ہے, میں کمیٹیڈ ہوں. مجھے اللہ کا شکر ہے, یہ اللہ کا بے حد فضل ہے کہ مجھے یہ خیال نہیں آتا کہ یار میں اس فیلڈ میں کیوں آیا, اس کی جگہ اگر میں دوسری فیلڈ اختیار. یہ تو بڑی پختہ فکر ہے آپ کی. یہاں پر ہم یہ بھی پوچھ لیں کہ آپ کی وہ شخصیت کو جس نے بہت متاثر کیا ہو آپ کو, کوئی ایسی شخصیت انسان کی زندگی میں ضرور ہوتی ہے, آپ کی زندگی میں ہوتا ہے؟ میں سب سے زیادہ جن شخصیات سے متاثر ہوا ان میں ایک تو امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ. واہ واہ واہ. امام عبداللہ مبارک رحمہ اللہ وہ ہیں کہ وہ فقہ کے بھی امام ہیں, وہ حدیث کے میدان میں بھی امام ہیں, وہ تصوف کے میدان میں بھی امام ہیں, اور میدان جہاد میں بھی شاہ سوار ہیں. بلکہ امام عبداللہ مبارک کا ذکر آتا ہے نا تو مجھے اکثر جو ہے وہ شعر یاد آتا ہے. عربی کا کلاسیکل شاعر ہے ابو طیب احمد متنبی. اس کے اشعار میں جو ہے وہ سب سے عمدہ شعر اس کو سمجھا جاتا ہے وہ ایک یہ ہے, الخیل واللیل والبیضاء تعرفنی والسیف والرمح والقرطاس والقلم. گھوڑے بھی مجھے جانتے ہیں, راتیں بھی مجھے جانتی ہیں, شہر بھی مجھے جانتے ہیں, صحرا بھی مجھے جانتے ہیں, تلوار بھی مجھے جانتی ہے, نیزے تیر بھی مجھے جانتی ہیں, اور کاغذ قلم بھی مجھے جانتے ہیں. دوسرا کچھ برے صغیر پاک و ہند کے تناظر میں ذکر کریں تو یہاں پر میں ویسے بھی کہتا ہوں, اگر مجھ سے یہ کہا جائے کہ یہاں کے اہل علم و فضل کو آپ ریٹ کریں تو میں 3 شخصیات کو ٹاپ آف دا لسٹ رکھتا ہوں. اچھا, وہ کون؟ ایک مسند الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ, دوسرے امام عبد الحی لکھنوی فرنگی محلی رحمہ اللہ, تیسرے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ. کہ یہ تینوں حضرات جو ہے وہ یہ جامع ہیں علوم و فنون کی, یعنی علوم عقلیہ ہوں یا علوم نقلیہ ہوں, دونوں کی آپ کو جامع نظر آئیں گی. پھر جو ہے ان کا جو شغف ہے تصنیف و تالیف کے ساتھ وہ بھی آپ کو نظر آئے گا, سب کی کتابیں بے شمار. پھر جو انہوں نے اثر چھوڑا ہے اپنے زمانے پر اور سوسائٹی پر, وہ اثر بھی سبحان اللہ شاندار. یہ تینوں ان کے اندر بہت سی قدریں مشترک ہیں, اور پھر ساتھ ساتھ ظاہر و باطن کے بھی جامع ہیں, یعنی حاوی اصول و فروع بھی ہیں, ظاہر و باطن کے جامع بھی ہیں. اور میری اپنی طبیعت میں بھی ڈائیورسٹی ہے, تنوع ہے. تو مجھے جو ہے وہ ایسے لوگ اور زیادہ اپیل کرتے ہیں کہ جن کی شخصیت میں تنوع ہو, ڈائیورسٹی ہو, جو جامع و صفات ہوں. وہ یہ ہستیاں یہ ہیں. زندوں کی بات کی جائے تو زندوں کے اندر جو ہے وہ ایک حدیث کے حوالے سے اگر آپ بات کریں, اور خاص فقہ حنفی کے حوالے سے, حنفی محدثین میں تو ایک بڑے عالم ہیں
آج کل ترکی میں ہوتے ہیں, پہلے مدینہ منورہ میں ہوتے تھے, ویسے شام کے ہیں, آج کل وہ ترکی میں ہوتے ہیں. ترکی میں شیخ محمد عوامہ بہت زبردست شاندار محدث ہیں. اور اگر آپ علم العقیدہ والکلام کی بات کریں تو شیخ سعید عبداللطیف فودہ جارڈن کے اردن کے عالم ہیں, بہت زبردست متکلم ہیں. تو یہ علم کے حوالے سے, فن کے حوالے سے تو جو انسپریشن ہے وہ یہ لوگ ہیں کہ ان سے جو ہے وہ متاثر ہوں میں. امام زاہد کوثری رحمہ اللہ بہت زبردست بہترین. کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اردو ادب ہو, فارسی ادب ہو, عربی ادب ہو, جیسا کہ آپ نے اشعار بھی پیش کیے, پنجابی زبان کی شاعری ہو, کتنی زبانوں پر آپ ماشاءاللہ قدرت رکھتے ہیں, دسترس رکھتے ہیں. 6 زبانیں جو ہے وہ, ایک عربی, فارسی, اردو, پنجابی, سرائکی اور انگلش. میں دعویٰ تو نہیں کرتا کہ انگلش پہ بالکل کمانڈ ہے, لیکن بہرحال انگلش میں سمجھ بھی لیتا ہوں اور انگلش جو ہے وہ بول بھی لیتا ہوں. تو اس میں شاعری کی بھی اصناف مختلف ہوتی ہیں, غزل ہے, قصیدہ ہے اور مثنوی ہے, مختلف چیزیں ہیں. اچھا, میں یہ چاہتا ہوں ان میں سے کس کو آپ زیادہ پسند کرتے ہیں مطالعے کے دوران؟ اچھا, مجھے اس میں جو ہے نا وہ ایک بات تو وہ اقبال کی بات کہوں گا. اقبال نے بڑی اچھی بات کی تھی. اقبال لکھنؤ سے نہ دلی سے ہے غرض, ہم تو اسیر ہیں خم زلف کمال کے. اب وہ جہاں زلف کمال نظر آتی ہے, اب وہ غزل میں ہو سبحان اللہ, مثنوی میں ہو سبحان اللہ, قصیدے میں ہو سبحان اللہ, وہ نثر میں ہو سبحان اللہ, نظم میں ہو سبحان اللہ, ہم تو اسیر ہیں خم زلف کمال کے. مزاح پڑھا آپ نے, اور کس کو پڑھنے میں آپ کو زیادہ لطف آیا؟ اچھا, مزاح کے اندر نا چونکہ پڑھا تو ہے, لیکن اب ظاہری بات ہے کہ چونکہ میرا تعلق جو ہے وہ علم دین کے ساتھ بھی ہے, تو طالب العلم ہوں, دین کا جو ہے وہ عالم کہلاتا ہوں, تو تھوڑا شرعی احتیاطیں بھی ملوز رکھتا ہوں. تو اب مزاح میں عام طور پر ہوتا ہی ہے کہ لوگ شرعی احتیاط ملوز نہیں رکھتے. تو مجھے مزاح میں وہ لوگ پسند ہیں, مزاح نگاروں میں, کہ جن لوگوں نے شرعی احتیاط کو ملوز رکھا ہو اور علم و فن کا اس کے اندر جو ہے وہ نمایاں ہو, جو جھلک ہے وہ نمایاں ہوتی ہو. تو جیسے مجھے مزاح نگاروں میں پسند آئے وہ ہیں مشفق خواجہ. اچھا, ان کا اصل نام تو خواجہ عبدالحی تھا, تو یہ کلمی نام تھا مشفق خواجہ, اور خامہ بگوش کے نام سے کالم بھی لکھا کرتے تھے. تو مشفق خواجہ صاحب کالم بڑے مشہور ہوئے, بالکل خامہ بگوش کے نام سے. تو مشفق خواجہ صاحب کے جتنی کتابیں ہیں وہ ساری میں نے پڑھی, یعنی وہ مجھے بہت زیادہ پسند ہیں. اس کے بعد پھر جو ہے مشتاق احمد لیجنڈ, وہ لیجنڈ تھے, لیجنڈری تھے, اور وہ ان کے بارے میں جو ہے وہ مشفق خواجہ نے ہی کہا تھا ایک دفعہ کہ بولا کالم جو ہے وہ میں نے لکھنا جو چھوڑے, تو انہوں نے کہا کہ میں جب مشتاق احمد یوسفی صاحب کم لکھتے ہیں, لیکن جب ان کی کوئی تحریر پڑھ لیتا ہوں تو ان کی پڑھ کے مجھے لگتا ہے کہ میں نے کیا لکھا ہے, میرا لکھنا بنتا ہی نہیں ہے. تو یعنی ایسے زبردست. اور آپ دیکھیں اس کے اندر بھی وہ جامعیت والی بات آ گئی. ڈاکٹر یونس بٹ کا نام نہیں لیا آپ نے, وہ بھی ایک اچھے مزاح نگار ہے ہمارے عہد کے. اور ظاہر ہے جو لوگ مشتاق احمد یوسفی صاحب کو پڑھا جنہوں نے, اس کے بعد پھر اگر ہم دیکھیں تو ڈاکٹر یونس بٹ اچھے لکھنے والے تو بہت سارے ہیں. شفیق الرحمان صاحب نے لکھا ہے, کرنل محمد خان صاحب جو ہے انہوں نے جو ہے وہ لکھا ہے, اور ابن انشاء اعتبار سے دیکھا ضمیر جعفری صاحب ابن انشاء نے لکھا ہے. رشید احمد صدیقی صاحب جو ہے وہ سب سے پیچھے اگر آپ جائیں تو رشید احمد صدیقی سب سے نمایاں نام جو ہے. ہمارے برصغیر پاک و ہند کی یہ بات چل رہی تھی, خاص پاکستان کی بات کریں, پطرس بخاری صاحب جو ہے انہوں نے لکھا. یعنی اچھے اچھے مزاح نگار موجود ہیں. میں ہاں انکار نہیں ہے کسی کا, سب اپنی اپنی جگہ, لیکن اپنی پسند کی بات ہے, پسند کی بات ہے, پسند اپنی اپنی, خیال اپنا اپنا. آج آپ سے وہ باتیں کر رہا ہوں میں جو میں نے آپ سے ویسے بھی آف ایئر بھی نہیں کی. جی. اچھا, اب ہم یہ بھی پوچھنا چاہیں گے, آپ نے شاعری کے حوالے سے بات کی, تو تصوف کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ آج جو ہے بڑی عجیب کنٹروورسی پیدا کی جا رہی ہے. ہمارے جو اسلاف ہیں ان کی بڑی روشن سیرت ہمارے سامنے موجود ہے, لیکن عہد حاضر میں جو منظرنامہ نظر آ رہا ہے وہ ایسا نظر آ رہا ہے کہ شاید صرف لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں. تصوف کے حوالے سے کچھ بتائیے گا, اور آپ کا اپنا میلان, پھر یہ کہ آپ کو کہاں سے اجازت اور کہاں سے بیعت کا سلسلہ, یہ بھی کچھ بتائیے. اچھا, میرا اپنا میلان تو جیسے میں نے گھر کی بات کی نا, تو میری والدہ ماجدہ جو ہے وہ انہیں کم سنی میں ہی سرکار غوث پاک سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ ربانی سے بڑی عقیدت محبت, اور وہ انہیں کم سنی میں یعنی شادی سے پہلے سے ہی ان کو غوث پاک کی زیارت ہوتی تھی باقاعدہ خواب میں. تو وہ کہتی تھی شروع سے میں پیر محبوب سبحانی کی مرید ہوں. وہ میں پیدا ہوا نا تو ہم نے لوری جو ہے وہ ان کی لوریاں سنی ہیں, تو وہ اس لیے میں کبھی کبھار جو ہے بات ہوتی ہے کبھی تو میں کہتا ہوں بھائی ہم تو پیدائشی قادری ہیں.
لوگ جو ہے بعد میں یہاں کا بنے، ہم پیدائشی قادر ہیں. ہم نے تو ماں نے ہمیں جو لوریاں دی ہیں پیر محبوب سبحانی کے نام سے. ایسا کوئی قول بھی ہے حضور غوث پاک کا کہ جو مجھے اپنا مرشد سمجھے تو میں وہ میری ایسا کچھ ہے؟ تو بالکل ایسا انہوں نے فرمایا بھی تھا کہ جو آگے آنے والے بھی کوئی اگر کہے گا عقیدت کی سے کہ بھئی میں ان کا مرید ہوں، تو میں نے اسے اپنی مریدی میں قبول کیا. پھر ہمارے علاقے میں جو ہے وہ ایک بزرگ تھے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے، حضرت پیر مظہر قیوم نقشبندی صاحب رحمہ اللہ وصال فرما گئے. تو بچپن میں ان کے پاس گیا تو علم دین کی بات بھی ایک یہ ہے کہ ان کو میں نے ایک دفعہ عرض کیا حضرت علم دین کے لیے دعا فرمائیں. اچھا اس وقت تک میں نے جو ہے وہ درس نظامی سٹارٹ نہیں کیا تھا، اس سے پہلے کی بات ہے. میں اسکول میں ہی پڑھتا تھا. تو میں ایک دفعہ میں ان کے پاس جا کر کہا تو انہوں نے جو ہے وہ میرا گال تھپ تھپایا، بچہ تھا چھوٹا تو ہلکا سا ایسے رکھ کے گال تھپ تھپایا اور کہا بیٹا اللہ پاک علم دین نصیب، اللہ پاک علم دین نصیب فرمائے، اللہ پاک علم دین نصیب فرمائے. 3 دفعہ انہوں نے ایسے فرمایا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں اور بہت ساری چیزیں ہیں تو وہاں پر بزرگوں کی ان دعاؤں کا بھی اثر ہے. اور جہاں تک بات ہے بیعت کی، اجازت کی، خلافت کی، بیعت ان سے بھی کی. خلافت مجھے کئی بزرگوں سے باقاعدہ خلافت ہے کئی سلاسل کے اندر جو ہے وہ 14 سے زائد سلاسل میں مجھے باقاعدہ خلافت کا شرف حاصل ہے. اور ان میں سے جو سب سے نمایاں ہیں یعنی مشہور ہونے کے اعتبار سے تو ان کا نام لے لیتا ہوں میں. شیخ الاسلام علامہ سید مدنی میاں اشرفی کے سلسلے میں جی ہاشم میاں صاحب کے بڑے بھائی. نسبت اپنے نام کے ساتھ کبھی ہم نے نہیں دیکھی. رئیس بھائی میرا جو جیسے میں نے کہا نا ذہن تھوڑا ذرا ہے آفاقی نوعیت کا. وہ جو اقبال نے کہا تھا نا بندہ درویش خدا مست نہ شرکی ہے نگر بھی، گھر میرا نہ دلی نہ صفاہاں نہ سمرقند، تو خاکی ہوں مگر خاک سے رکھتا نہیں پیوند. فطرت نے مجھے بخشے ہیں جوہر ملکوتی، خاکی ہوں مگر خاک سے رکھتا نہیں پیوند. تو اصل میں میرا ذہن تھوڑا آفاقی ہے. میں کہتا ہوں کہ جب یہ نسبتیں وغیرہ ہم نام کے ساتھ لگا لیتے ہیں نا تو وہ ایک ٹیگ لگ جاتا ہے. تو اب ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ ان نسبتوں کو سمجھتے ہیں پسند کرتے ہیں وہ تو آپ کی بات سنتے ہیں، لیکن جو لوگ جو ہے وہ اس سے آشنا نہیں ہوتے تو وہ آپ کی بات نہیں سنتے. ایک خاص لیبل لگ جاتا ہے. تو جب کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اسلام کے نمائندے ہیں، بہت اچھی بات، ہر طبقہ ہماری بات سنے، ہر طبقہ ہم سے استفادہ کرے، قریب آئے. ہم اسلام کے نمائندے ہیں، ہم کتاب و سنت کی تعلیم کو فروغ دیتے ہیں. تو اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں ہر اس چیز سے بچیں کہ جو اس کا جو افادہ عام ہے اس میں رکاوٹ بن سکتی ہو. اچھا آپ جیسی شخصیات کے میں دیکھتا ہوں کہ 3 شعبے ہوتے ہیں، ایک تدریس، ایک تحقیق اور ایک جو ہے ظاہر ہے تصنیف و تالیف. تو آپ نے ان تینوں شعبوں میں کس شعبے کی طرف آپ کا زیادہ میلان ہے؟ ویسے تو تمام ہی کی طرف ہوگا، کیا کہیے گا؟ اس میں میرا سب سے زیادہ میلان تو تدریس کی طرف ہے. اچھا اللہ کے فضل سے مجھے جو ہے وہ 17 برس سے زائد ہو گئے تخصص پڑھاتے ہوئے. یعنی جو ہمارے ہاں تخصص کہا جاتا ہے مفتی کورس کو، عالم کورس جو ہے وہ درس نامی ہے اور تخصص کہتے ہیں مفتی کورس کو، اسپیشلائزیشن ان جوریسپروڈنس. اور پھر اسی طرح حدیث کا تخصص بھی اب ہوتا ہے. تو مجھے جو ہے وہ 17 برس سے زائد ہو گئے تخصص پڑھاتے ہوئے. اور حدیث کا تخصص بھی میں پڑھاتا ہوں کرواتا ہوں. جیسے تخصص فی الفقہ ہے تو تخصص فی الحدیث بھی. ماشاءاللہ تلامذہ کی تعداد کتنی ہو گئی ہے ماشاءاللہ؟ اب تو 17 سال سے اگر آپ تخصص پڑھا رہے ہیں رئیس بھائی بلا مبالغہ جو ہے وہ سینکڑوں میں، سینکڑوں ہزاروں میں. تو انہوں نے بھی آپ کے جو تلامذہ ہیں انہوں نے بھی اپنے اپنے مدارس اور انہوں نے بھی اپنے اپنے جامعات قائم کیے ہوں گے. در استاد یہ سلسلہ. اور اللہ تعالیٰ آگے بھی یہ جاری رکھے، یہ علم کی شمع اسی طرح جلے، دیے سے دیا جلتا ہے. ہم نے ہمیشہ آپ کے ہاتھ میں ایک کتاب دیکھی، کوئی ایک تو میں کم کہہ رہا ہوں، میں چونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پروگرام جب ختم ہوتا ہے تو ختم ہونے کے بعد ساتھ جاتے ہیں تو کئی کتب مفتی صاحب کے ساتھ ہوتی. ایک چیز اور، کیو ٹی وی پر آپ کا آنا جب ہوا اور جب سے آئے ہیں تب سے کتنے پروگرام، اور آپ کا یہ جو میرا خیال ہے کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے جو انفارمیٹیو نہ ہو یا ناظرین کے لیے ایجوکیٹ نہ کرتا ہو. تو میں چاہتا ہوں اس کے حوالے سے کچھ بتائیے. اس میں کیو ٹی وی مجھے جو ہے وہ الحمدللہ 10 برس سے زائد ہو گئے. کیو ٹی وی سے بھی باقاعدہ منسلک ہوئے اور پروگرامز کے اندر جو ہے ایک تو میرا پروگرام ہوتا ہے عصر حاضر اور احکام دین کے نام سے، کالر بیس پروگرام ہے، لائیو کالز ہم لیتے ہیں. فقہی نوعیت کا پروگرام ہے، اس میں ہم جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں ٹاپک لے کر اور پھر کالز کو انٹرٹین کرتے ہیں. جو کیوریز ہیں لائیو ان کو ایڈریس کیا جاتا ہے. دوسرا پروگرام جو ہے وہ سرمایہ اسلاف کے نام سے، وہ بہت اچھا پروگرام ہے، لٹریری پروگرام ہے، تحقیقی پروگرام ہے. تحقیقی پروگرام ہے اور اس میں آپ ڈائیورسٹی ہے اس میں بھی. یعنی اس کے
کے اندر بھی ہم کرتے کیا ہیں بیسیکلی وہ کتابوں کا تعارف ہوتا اور ان کے مصنفین کے حوالے سے آپ بہت خوبصورت کتاب ہم لیتے ہیں بایوگرافی بھی لیتے ہیں آپ اور کتاب کے حوالے سے ان کی کتابوں کا تعارف دیتے ہیں. پھر جو مصنفین لیتے ہیں وہ بھی ہم لیتے ہیں ہر طرح کے, یعنی محدثین کو بھی لیتے ہیں, فقہا کو بھی لیتے ہیں, مفسرین کو بھی لیتے ہیں, متکلمین کو بھی لیتے ہیں, مورخین کو بھی لیتے ہیں, صوفیاء کرام کو بھی لیتے ہیں. بالکل بالکل, تاکہ سب کا جو ہے وہ کنٹریبیوشن جو دین کے لیے ہے, وہ ڈائیورسٹی کی میں نے بات کی نا, تو یہاں بھی اس میں بھی ڈائیورسٹی ہے. پھر فقہ کے اندر بھی, اب میں حنفی ہوں تو ایسا نہیں کہ میں نے صرف حنفیوں کو ہی لینا ہے, اس میں ہم حنفی فقہا کو بھی شامل کرتے ہیں, شافعی فقہا کو بھی لیتے ہیں, مالکی فقہا کو بھی لیتے ہیں, حنبلی فقہا کو بھی لیتے ہیں, سب کو لیتے ہیں, ایک آفاقی پیغام دیتے ہیں اور جو اسلام کی تعلیم ہے اس کو اجاگر کرتے ہیں. ہم آپ کے ہاتھ میں جب دیکھتے ہیں مختلف کتابیں دیکھتے ہیں, اور جب آپ ملتے ہیں مختلف کتب کی زیارت ہو جاتی ہے, تو آیا کتنی کتابیں آپ کے پاس ہیں؟ کوئی لائبریری کی شکل ہے, کتب خانہ ہے, کیا ہے اس کا؟ کچھ راز آج فاش کر دیں. میری ذاتی کتابیں جو اس وقت ہیں, جو میری اپنی ملک میں ہیں ذاتی, وہ 1,00,000 سے زائد کتابیں, 1,00,000 سے زائد کتابیں ہیں. اور رکھی ہوئی ہیں چھپا کے آپ نے 1,00,000 کتابیں؟ میرے گھر پہ بھی رکھی ہوئی ہیں, وہاں پنجاب میں بھی رکھی ہوئی ہیں, یہاں جامع میں بھی رکھی ہوئی ہیں, یہاں دارالفتاح میں بھی رکھی ہوئی ہیں, ایک شاگرد کے یہاں, دوسرے کے یہاں, تیسرے کے یہاں, چوتھے کے یہاں. یعنی وہ اب جگہ کی تنگی ایسی ہو گئی ہے کہ وہ یعنی کافی بڑی جگہ ہے میرے پاس بھی, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو اب جو ہے وہ میں اس میں ہوں کہ تھوڑی سی اور بڑی جگہ ایک لے کر اس کے اندر سب کو ایک جگہ کروں گا انشاءاللہ. چیز اور بھی, کھانے پینے میں کیا پسند کرتے ہیں, کس قسم کی غذائیں؟ چونکہ ظاہر ہے ایک اتنی انرجی چاہیے ہوتی ہے ایک شخص کو کہ جب اتنا کام کر رہا, تو اس کے حوالے سے بھی کچھ بتائیے. میں اس پہ زیادہ فوڈی نہیں ہوں, بس جو بھی ہوتا ہے کھا لیتا ہوں, جائز ہو, طیب ہو, حلال ہو تو کھا لیتا ہوں. یعنی اس میں کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ یہ بہت زیادہ پسند ہے, یہ پسند نہیں ہے, یا اس کو دیکھ کے منہ بنا لیا, اس کو دیکھ کے. باقی یہ الگ بات ہے کہ ٹھیک ہے, ایک طرف جو ہے وہ سبزی ہو, اور ایک طرف جو ہے وہ اگر چکن ہو, ایک طرف بریانی ہو, مٹن ہو, تو ظاہری بات ہے وہ ایک رجحان انسان کا اس کی طرف جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. تو وہ کسی چیز کی طرف ویسے رجحان ہونا الگ بات ہے, لیکن میں ساری چیزیں الحمدللہ اسفار کی طرف آ جاتے ہیں. حجاز مقدس کا کوئی سفر؟ مقدس کئی دفعہ جو ہے وہ سفر کی ساتھ حاصل ہوئی, مدینہ منورہ کی حاضری, مکہ مکرمہ کی حاضری, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بلکہ ایک دفعہ تو میں لگیا تو وہ بھی شیئر کر ہی دیتا ہوں. ایک دفعہ جب میری حاضری ہوئی تو میری آنکھ میں تکلیف تھی, اور جو ہے وہ کافی میں نے اس کا علاج کرایا, تو آنکھ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی. جب میں وہاں پہنچا, مکہ مکرمہ حاضر ہوا, اس وقت بھی تھی. جب مدینہ منورہ حاضر ہوا تو 2 دن بعد مجھے یاد آیا کہ میری آنکھ میں درد تھا, میری آنکھ میں تکلیف, وہ کیا ہوا, وہ آنکھ کا درد کافور ہو گیا مدینہ منورہ کی آب و ہوا کی برکت سے باذن اللہ. سرکار تو خاک شفا ہے نا جناب, توجہ سے نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے, اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. زیارات کے حوالے سے بتائیے, کن کن ممالک میں جانا ہوا؟ چونکہ بزرگان دین سے آپ کا تعلق, نسبت اور ذوق و شوق, تو کہاں جانا ہوا؟ بغداد معلیٰ کئی دفعہ حاضری ہوئی, نجف اشرف کئی دفعہ حاضری ہوئی, کربلا معلیٰ کئی دفعہ حاضری ہوئی, مختلف انبیاء کرام علیہ السلام سے جو منسوب مدارات ہیں وہاں حاضر ہوئے. سید الطائفہ خواجہ جنید بغدادی رحمہ اللہ, خواجہ سری سکتی رحمہ اللہ, شیخ معروف کرخی رحمہ اللہ, تفسیر روح المعانی کے مصنف جو ہے شیخ آلوسی رحمہ اللہ, امام ابو یوسف رحمہ اللہ, امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ. نئے جو ہمارے طلباء ہیں جو ماشاءاللہ درس نظامی کر رہے ہیں اور تخصص کی طرف جانا چاہتے ہیں, تدریس کی طرف آنا چاہتے ہیں, کیا پیغام دیجیے گا ان کو, کیا لائن آف ڈائریکشن دیجیے گا ہمارے اس پوڈ کاسٹ کے حوالے سے؟ میں جو اسٹوڈنٹس کو اکثر ویسے بھی کہتا رہتا ہوں, تو ان کو سمجھاتا ہوں تو کہتا ہوں کہ دیکھو اصول نیازیہ 3 ہیں. یعنی میں اپنے اصول بولتا ہوں تو کہتا ہوں آپ کے اپنے ہی اصول ہیں. کہتا ہوں اصول نیازیہ جو ہے وہ 3 ہیں. وہ کیا کیا ہے؟ ایک جو ہے وہ اعتدال, الاعتدال حلیت الرجال, اعتدال مردوں کا زیور ہے. دوسرا فرق مراتب, فرق مراتب ملحوظ رکھنا ہے ہر سطح پر, شخصیات میں بھی, نظریات میں بھی, افعال میں بھی, علوم و فنون میں بھی فرق مراتب. گر فرق مراتب نہ کنی زندگی کی. تیسرا میں کہتا ہوں شوق تحقیق, کہ تحقیق کا شوق ہو. پھر انہیں سمجھاتا ہوں کہ دیکھو بیٹا, یہ جو میں باتیں آپ کو اصول بتا رہا ہوں 3, اگر آپ واقعی میرے شاگرد ہیں یا مجھ سے تعلق رکھتے ہیں یا عقیدت رکھتے ہیں, تو یہ تینوں آپ پر لازم ہے, آپ نے عمل کرنا ہے. اور کوئی اگر ان تینوں میں سے کسی کو بھی فالو نہ کرتا ہو, اور شمع برابر بھی اس کے اندر اس کی کوئی رمق نہ ہو کسی کے اندر بھی, تو پھر وہ بھلے کہتا رہے شاگرد ہے, ہم اسے شاگرد تسلیم نہیں کرتے. میں اکثر سمجھاتا ہوں کہ کسی بھی بات, رہنما اصول بتا دیا آپ نے, آپ جانچیں پہلے, اور جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں اس کی تغلیط کرنے میں, غلط قرار دینے میں. ہر پہلو سے پہلے اسے جانچیں, غور کریں, اس میں تعویل ہو سکتی ہے تو تعویل کریں. اس کے بعد جب ہر طرح سے واضح ہو جائے, پھر آپ کسی بڑے کو پھر بھی دکھا لیں, چیک کرا لیں کہ جی میں یہ سمجھاؤں یہ درست ہے, ورنہ تو اس سے آپ بچے رہیں گے ہر قسم کی گمراہی سے. میں بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کی تشریف آوری کا. مفتی صاحب آپ تشریف لائے.